اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ آپ تکلیف میں ہیں، لیکن آپ نے تو خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی، لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے۔ وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے، تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبت لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہو۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں اور بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جن رشتوں کی خاطر آپ نے اپنی انا تک واری ہوتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکیں، کیونکہ آپ ان کو کھونا نہیں چاہتے، پر یقین کریں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی لوگ، وہی رشتے آپ کو خود سے وار کر کے پھینک دیتے ہیں۔ رویوں اور محسوسات کی تبدیلی کو قبول کیجیے۔ خود کو دوسروں کے کھوکھلے معیارات اور پیمانوں میں قید کرنا بند کیجیے۔ زندگی کو اس کے بدلتے رنگوں کے ساتھ قبول کیجیے تو زندگی گلزار ہے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے ہر چیز سے آزاد ہو جاؤں، لوگوں کے پھیکے تعلقات سے، جھوٹے رشتوں سے، کھوکھلے سہاروں سے، ادھوری خواہشات سے، ٹوٹے خوابوں سے، بکھری حسرتوں سے، اور یہاں تک کہ دھیمی پڑتی سانسوں سے بھی آزاد ہو جانا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں جس پہ میرا ہونا بوجھ ہے ان پہ عکس بھی نہ پڑنے دوں۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، جو ساتھ چلتا رہا اسے چلنے دیا، جو رک گیا اسے چلنے پر مجبور نہیں کیا، شکوے شکایتیں کم کر دی، جس نے دامن چھڑایا اسے اللہ حافظ کہہ دیا، وجہ پوچھنا چھوڑ دی، جھکنا چھوڑ دیا، منانا چھوڑ دیا، خواہشات مختصر کر لی، امیدیں لگانا چھوڑ دی اور خود کو اکیلا رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح زندگی آسان کر لی۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں
جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں، اور ہم وہی تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کس قدر عجیب لوگ ہیں ہم، محبت نبھا نہیں سکتے، نفرت سہ نہیں پاتے، احساس زندہ نہیں رہا، احترام باقی نہیں، میل جول سے دور بھاگتے، حسد سے بھرے، غلطی تسلیم نہیں کرتے، معذرت کرنا توہین لگتا، عبادت کی خبر نہیں، حقیقتیں اچھی نہیں لگتی، موت یاد نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون جانے کدھر کھو گیا۔ انسانوں کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اور پھر بعض اوقات خاموش ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نہ آپ کی آہٹ محسوس ہو، نہ آپ کی سسکیوں کی آواز آئے، نہ آپ کے گرتے آنسوؤں کے کرب کی چیخیں سنائی دیں، اور نہ ہی اذیت سے دھڑکتے ہوئے دل کی مدھم آواز آئے، بالکل خاموش۔ معذرتیں قبول کرنی چاہیے، پر اس شخص کو کبھی معافی نہ دو جس نے تمہیں ہر طرح کی اذیت دی ہو، تمہاری محبت و خلوص کو ذلیل کیا ہو، جس نے تمہیں اپنے برتاؤ سے ایسا کر دیا ہو کہ تم آئندہ ہر شخص کی مخلص کوششوں پہ بھی شک کرنے والے بن جاؤ۔ یقین توڑنے والے مجرموں کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایریاں رگڑیں، وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا؟ نہیں نا۔ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ کسی کی نظر میں ہم اچھے ہیں، کسی کی نظر میں ہم برے ہیں، اور کسی کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اتنا ہی سوچتا ہے کسی کے بارے میں جتنی اس کی سوچ اس کو اجازت دیتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی کی سوچ پر ہم کو کوئی اختیار نہیں۔ ہم خود کیسے ہیں یہ بس خدا جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم پر کیا گزر رہی ہے۔